السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 یعنی 2 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت یتیموں کے حقوق سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری طرح اس کا تحفظ فرمایا ہے ان کے حقوق کا۔ یتیم وہ بچے ہوتے ہیں جن کے یا تو والدین یعنی ماں اور باپ دونوں ہی رحلت کر جاتے ہیں، یا والد صاحب رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے کفیل کوئی نہیں ہوتا۔ ایسی صورت حال میں ان کی کفالت یا سرپرستی کے لیے خاندان کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، جو ان کی کفالت و سرپرستی کریں اور ان کی ذمہ داری اپنے سر لیں، کیونکہ ظاہر ہے والد اگر نہیں ہوں گے تو پھر کون ان کے اخراجات پورے کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام وضع کیا ہے کہ رشتہ دار قربا، سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو سنبھالیں، اور اگر رشتہ داروں میں کوئی نہ کر پائے تو پھر باہر کے لوگ بھی اس ذمہ داری کو سنبھال سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا قابل قدر کام ہے۔ یتیموں میں دو طرح کے یتیم ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جن کے والد نے یا جن کے سرپرست نے پہلے ان کے لیے اب کوئی مال، کوئی اسباب، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، وہ غریب تھے بیچارے، ان کی جیسے طرز کھلاتے پلاتے تھے، لیکن کچھ مال نہ چھوڑ سکے جانے سے پہلے۔ تو ایسے لوگوں کی جو ذمہ داری لیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کا پورا خرچہ ان کو اٹھانا ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی مقبول کام ہے، بہت ہی پسندیدہ کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ مختلف آیات میں یا حدیثوں میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارات آئی ہے۔ لیکن کچھ یتیم ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین یا والد ان کے لیے کچھ مال و اسباب یا جائیداد چھوڑ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نصیحت کر رہی ہے کہ یتیموں کے مال ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کو واپس کر دو۔ پہلے تو حفاظت سے رکھو، جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ سنبھال سکیں اسے تو ان کو واپس کر دو۔ دوسری بات یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں، ہوشیاری کرتے ہیں اس میں، وہ ایک اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا مال یتیموں کا رکھ لیتے ہیں، اور خراب برے مال کو کہتے ہیں یہ یتیم کا مال تھا، اور وہ ان کو واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام بھی بہت غلط ہے، بہت برا ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنے مال ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یعنی یہ بھی بعض لوگ ہوشیاری کرتے ہیں کہ مکس کر دیتے ہیں، یتیموں کا مال، ان کا پیسہ، ان کا غلہ، وہ اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے وہ اس کو جو ہے نا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بری بات ہے، یہ بھی نیت کی خرابی کا پتہ دیتے ہی یہ مت کرو۔ یتیم کو مال بالکل الگ رکھو، اور ان کو پوری طرح اسے حفاظت کے ساتھ ان کے حوالے کرو، اور اس طرح مکس کر کے یتیموں کے مال میں غبن نہ کرو۔ تو یہ چند ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس فرمائی ہیں جو یتیموں کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اور جو لوگ بھی سرپرستی یتیموں کی کریں انہیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جواب طلب کرے گا، اور ان کو ساری وضاحتیں دینی ہوں گی۔ جو اس میں اچھی طرح کامیاب ہو گیا وہ سرخرو ہو جائے گا، اور جس نے بے ایمانی کی ہوگی وہ سخت سزا پائے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔